ڈائمنڈ مارکیٹ، جسے ہیرا منڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک محلہ اور بازار جو اندرون لاہور میں واقع ہے۔ یہ خاص طور پر لاہور پاکستان کے ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر لاہور کے اندر ٹکسالی گیٹ کے قریب اور بادشاہی مسجد کے جنوب میں واقع ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہیرا منڈی کی اصل کہانی اور یہ جگہ کیوں اتنی معیوب سمجھی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا مغلوں کے دور سے، چونکہ مغلوں کو موسیقی اور رقص سے کافی شوق تھا۔ مغلوں کے دربار سجتے تھے اور ان کی اپنی رقاصائیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بادشاہ کا اپنا ایک حرم ہوتا تھا اور اس میں بہت سی خواتین رہتی تھیں جو ان کے حرم کا حصہ ہوتی تھیں، جن میں سے کچھ کے ساتھ بادشاہ کے تعلقات ہوتے تھے اور کچھ ان کے لیے موسیقی اور رقص پیش کیا کرتی تھیں۔ ان رقاصاؤں کو اکثر بطور تحفہ بھی پیش کیا جاتا تھا بڑے نوابوں کو، جن میں لکھنؤ کے قصے کافی مشہور ہیں۔ مغلوں کے زمانے میں لاہور میں ایک بازار بنا جن میں ان طوائفوں کو رہائش دی گئی۔ قلعہ لاہور کے جنوب میں ایک علاقہ شاہی دربار اور شہنشاہ کے حاضرین اور نوکروں کے لیے رہائشی محلے کے طور پر تیار کیا گیا۔ چونکہ یہ قلعے کے قریب تھا، اس لیے اسے شاہی محلہ یا دا رائل نیبرہڈ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ یہ علاقہ طوائفوں کا گھر بن گیا جو شاہی دربار سے وابستہ پیشہ ور تفریحی تھے۔ یہ بازار اصل میں 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران لاہور کے مغل دور کے اشرافیہ کے لیے شہر کی طوائف ثقافت کا مرکز تھا۔ ابتدا میں یہ ثقافت اور فن کا مرکز رہا۔ یہ علاقہ موسیقار اساتذہ اور رقاصاؤں پر مشتمل تھا۔ ہیرا منڈی کے درباری۔ ہیرا منڈی کے درباری یا طوائف محض تفریح فراہم کرنے والی خواتین تھیں۔ وہ ثقافت اور نفاست کے مظہر تھیں۔ فنون لطیفہ میں تربیت یافتہ وہ شاعر، موسیقار اور رقاص تھے اور مغل درباروں کی سماجی اور ثقافتی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ان کے سیلونز فکری اجتماعات کے مراکز تھے، جہاں سیاست، شاعری اور فلسفہ پر انتہائی تبادلہ خیال کیا جاتا تھا، جتنا کہ موسیقی اور رقص کی محفلوں پر۔ مغل دور میں ہیرا منڈی کی طوائفوں کو ہندوستانی کلاسیکی موسیقی، کتھک اور مجرا رقص کے ساتھ ساتھ شاعری اور ٹھمری اور دادرا اور اردو تحریروں اور آداب کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ ان طوائف میں فن کے اساتذہ یا استاد ہوتے تھے جو ان کے مہارت میں رہنمائی کرتے تھے۔ وہ اپنے کوٹھے کی بالکنی میں موسیقی اور رقص کی مشق کیا کرتے تھے۔ ان طوائفوں نے کوٹھے میں شاندار فن سے مہمانوں کی توازی کی اور اپنے مہمانوں کو پرفارمنگ آرٹس فراہم کیا۔ کچھ طوائف بھی محل میں مغل شاہی خاندان کے لیے پرفارم کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ رئیس اپنے بیٹوں کو آداب اور دنیا کے طریقے سیکھنے کے لیے طوائفوں کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ پوری تاریخ میں متعدد طوائفوں نے برِ صغیر پاک و ہند کے ثقافتی اور سماجی تانے بانے پر ایک ناقابل فراموش نشان چھوڑا ہے۔ ان میں قابل ذکر بیگم سمرو تھیں، جو مغربی اتر پردیش میں سردھنا کی سلطنت پر حکمرانی کرنے کے لیے ایک درباری کے عہدے سے اٹھیں۔ مورن سرکار مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بیوی بنی اور انہیں شاہی دربار میں اپنے اثر و رسوخ کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وزیرن کو لکھنؤ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی سرپرستی حاصل تھی اور انہوں نے شہر کی ثقافتی زندگی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ واجد علی شاہ کی پہلی بیوی بیگم حضرت محال نہ صرف طوائف بلکہ ہندوستان کی ایک اہم شخصیت بھی تھیں۔ اب رنجیت سنگھ کا دور شروع ہوا۔ رنجیت سنگھ، جسے شیر پنجاب بھی کہا جاتا ہے، سکھ سلطنت کا پہلا مہاراجہ تھا، جس نے 19ویں صدی کے نصف کے اوائل میں شمالی مغربی برِ صغیر پر حکومت کی۔ ایک بااثر درباری دھیان سنگھ نے اپنے بیٹے ہیرا سنگھ کا تعارف اپنے سرپرست مہاراجہ رنجیت سنگھ سے کروایا، جس نے نوجوان لڑکے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ شروع ہی سے مہاراجہ نے اس کے ساتھ بڑی سخاوت کا برتاؤ کیا اور اسے 1828 میں راجہ کا خطاب دیا اور پھر اسے فرزند خاص
یعنی پسندیدہ بیٹے کا لقب بھی دیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ہیرا سنگھ نے سوچا کہ شہر کے وسط میں واقع شاہی محلے کو طوائفوں کے علاوہ بازار کی طرح اقتصادی مرکز کے طور پہ بھی استعمال کیا جائے، اور اس نے ایک اناج بازار قائم کیا۔ اناج کی منڈی جو پہلے ہیرا سنگھ دی منڈی یا ہیرا سنگھ کی منڈی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ڈائمنڈ کا اردو میں مطلب ہیرا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ علاقے کے ناچنے والی لڑکیوں کو بیان کرتا ہے، لیکن در حقیقت اس علاقے کا نام روایتی طور پر دھیان سنگھ ڈوگرہ کے بیٹے ہیرا سنگھ سے منسوب ہے۔ مورخین کے مطابق چونکہ پنجاب کی حکومت ایک وسیع رقبے پر محیط تھی، اس لیے ہیرا سنگھ نے پنجاب کے مختلف مقامات پر 3 ہیرا منڈی بنائیں، خاص طور پر ایک لاہور میں، دوسری ملتان اور تیسری تلمبہ میں واقع تھی۔ کیونکہ لاہور میں ہیرا منڈی میں پہلے سے ہی موسیقار اور رقاصائیں رہا کرتی تھیں، اور کچھ خاص طوائفیں جن کے نوابوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور اس طرح یہ بازار دن کے وقت تو گرین مارکیٹ یا اناج بازار ہوا کرتا تھا، جہاں لذیذ کھانا اور بڑے پیمانے پر خصے اور موسیقی کے آلات ملا کرتے تھے، اور رات کے وقت ان کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو آفس میں تبدیل کر دیا جاتا تھا، جن کو انگریزی میں آفس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اصطلاح ان کوٹھوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جن میں رقص اور موسیقی کی محفلیں ہوا کرتی تھیں، اور ایک مخصوص وقت کے بعد یہ محفلیں بھی برخاست ہو جاتی تھیں اور فحاشی کا کام شروع ہو جاتا تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی حکومت نے ہیرا منڈی کی شہرت کو جسم فروشی کے مرکز کے طور پر مستحکم کیا۔ بازار کے اندر خواتین نے روایتی اور کلاسیکی رقص پیش کیا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور سے ماضی قریب تک یہ لاہور جسم فروشی کا مرکز بنا رہا۔ ان خواتین کو ناچ گرل کے نام سے بھی پکارنا شروع کیا گیا تھا، جو کہ ڈانسنگ گرل کے لیے استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے، جو لفظ ناچ سے ماخوذ ہے۔ انگریزوں نے پرانے انارکلی بازار میں برطانوی راج کے دوران انگریز فوجیوں کی تفریح کے لیے کوٹھے کے گھر مزید تیار کیے۔ برطانوی استعمار کے بعد اگرچہ ہیرا منڈی میں مزید کوٹھے اور طوائفیں کام کر رہی تھیں، پھر بھی اس علاقے میں طوائف کی سرگرمیاں جاری رہیں۔ ہیرا منڈی نے فنون لطیفہ کے مرکز کے علاوہ غلط کاموں کے مرکز کے طور پہ بھی اپنی ساکھ برقرار رکھی۔ اس میں سے بہت ساری طوائف آج پاکستانی شوبز کا حصہ بھی بن چکی ہیں اور بڑے عہدوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا منڈی نے اپنا عرفی نام بازار حسن یعنی خوبصورتی کی منڈی حاصل کیا۔ تقسیم کے بعد ہیرا منڈی کے نوجوان اور پرکشش طوائف پاکستانی فلم سازوں کی پہلی پسند بن گئے۔ ہیرا منڈی کی لڑکیوں نے لالی ووڈ انڈسٹری میں شمولیت اختیار کی اور دولت کمائی۔ ابتدائی پاکستانی فلموں میں چند انتہائی ہنرمند طوائفوں نے بیک اپ ڈانسرز کے طور پر بھی پرفارم کیا۔ ہیرا منڈی اور گرد و نواح میں رقص و موسیقی کے بہت سے کلاس رومز تھے، جو طوائفوں اور موسیقاروں کے جانے سے بند ہو گئے۔ طوائفوں نے 1857 کی بغاوت کے دوران آزادی پسندوں کا کردار بھی ادا کیا۔ مالی مدد سے لے کر آزادی پسندوں کی حوصلہ افزائی تک، طوائفوں نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک طوائف جس کا نام عزیزن بائی ہے، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف 1857 کی بغاوت میں شامل تھیں۔ بغاوت کے دوران انہیں مردانہ لباس میں گھوڑے پر سوار پستول کے تسمے سے لیس دیکھا گیا۔ عزیزن کا گھر سپاہیوں کی ملاقات کا مقام بھی تھا۔ انہوں نے خواتین کا ایک گروپ بنایا تھا جو بے خوف ہو کر گھومتی تھیں، جنگ میں گھائل ہونے والوں کے زخموں کے علاج کرتی تھیں اور اسلحہ اور گولہ بارود بھی تقسیم کیا کرتی تھیں۔ محمد ضیاء الحق کے دور میں میوزک اور ڈانس ہاؤسز کے خلاف آپریشن کیا گیا، جن پر مبینہ طور پر جسم فروشی کے اڈے شامل تھے۔ اس آپریشن نے پورے شہر میں اس عمل کو پھیلانے کا کام کیا۔ ہیرا منڈی میں جسم فروشی کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد زیادہ تر علاقہ فوڈ سٹریٹس اور ریسٹورنٹس اور کھانے پینے کی دکانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ حالیہ دنوں میں اس علاقے میں طوائفیں موجود تھیں۔
پر یہ رواج کم ہو رہا تھا، حالانکہ یہ اب بھی غیر نظم قانونی ہے۔ لکھتے ہیں۔